حامدا للہ تعالی اولا و ثانیا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء او کما قال علیہ السلام۔ میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات، اساتذہ کرام اور میرے معزز طلباء اعزام، آج میری تقریر کا موضوع ہے علماء ربانیین و علماء سوء کی علامات۔ سامعین محترم، جس طرح قرآن و احادیث میں علماء ربانیین کی شان و عظمت کو بیان کیا گیا، اسی طرح علماء سوء کی مذمت و ہلاکت کو بھی بیان کیا گیا اور ان دونوں گروہوں کی نشاندہی بھی کی گئی۔ چنانچہ رب متعال نے علماء سوء کی علامت بیان کرتے ہوئے قرآن عظیم الشان میں فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ وہ دوسروں کو تو راہ حق کی دعوت دیں گے مگر خود کو بھلا دیں گے۔ سورہ آل عمران میں ان کی علامت بیان فرمائی فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قلیلا، اپنے علم سے غافل ہو کر اس علم کے ذریعے طالب دنیا بن جائیں گے۔ سنن الکبریٰ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کو شب معراج جن ثواب و عذاب کے مشاہدات کرائے گئے، ان میں سے ایک یہ تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے چند لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹوں کو آگ کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا ہے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ خطباء اور علماء ہیں جو دوسروں کو تو نیکی کی دعوت دیتے ہیں مگر اپنے آپ کو فراموش کر دیتے ہیں، اور علماء سوء وہ ہیں جو علماء ربانیین اور جہلاء کے درمیان برتری کا اظہار مطمع نظر رکھتے ہیں۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے من طلب العلم لیجاری بہ العلماء او لیماری بہ السفہاء او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار، جس شخص نے علم حاصل کیا تاکہ وہ علماء سے مقابلہ کرے یا سفہاء سے مجادلہ کرے یا لوگوں کو اس کے ذریعے اپنی طرف مائل کرے، ایسے شخص کو اللہ جہنم میں داخل کرے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا من تعلم علما مما یبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرض الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، جس شخص نے اس علم کو جو اللہ کی خوشنودی کے لیے حاصل کیا جاتا ہے اس لیے حاصل کیا تاکہ وہ اس کے ذریعے دنیا کمائے، ایسا شخص قیامت میں جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا۔ اور وہ علماء سوء ریاکاری کے لیے اعمال کریں گے، جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک طویل روایت ہے قیامت میں 3 آدمیوں کو لایا جائے گا، ان میں سے ایک بے عمل ریاکار قاری قرآن عالم قرآن ہوگا جسے اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ علماء سوء جہنم کا ایندھن ہوں گے، الامان والحفیظ۔ اس کے برعکس علماء ربانیین ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، سنن دارمی کی روایت ہے ان خیر الخیر خیار العلماء، بہترین لوگوں میں سب سے اچھے لوگ وہ علماء ہیں۔ اور رب متعال نے ان کی علامت بیان فرمائی وقال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، کہ وہ دوسروں کو بھی علم و عمل پر ثابت قدم رہنے کا حکم دیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ فاطر میں ان کی علامت بیان فرمائی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ ساری کائنات سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے وہ علماء ہوں گے۔ یہی علماء ربانیین انبیاء کے سچے وارثین ہیں جو دنیا و آخرت میں فضل خدا و رسول سے شاد کام، زہد و تقوی و خلوص کے سنگم، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے ہم آہنگ، دل و دماغ تفاخر سے پاک، عجز و انکساری کے پیکر، صبر و شکر کے حامل، مقصد زندگی رضا الہی، فتنہ فساد مٹانے والے، علم و عمل کی ترویج و اشاعت کرنے والے، امراض باطنہ سے پاک، امر بالمعروف و نہی عن المنکر جیسے عظیم فریضہ کے داعی، اخلاق و کردار میں پاکیزگی، حق گوئی سے مزین، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کے مصداق، لا یخافون لومۃ لائم سے باخبر ہوں گے۔ انہی علماء ربانیین کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی کو ماں اللہ۔